بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم حاضرین، ہم لوگ جس جگہ پر تشریف فرما ہیں یہ صوبہ مہاراشٹر کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ اسلامیہ واقع بڑا قبرستان مالیگاؤں۔ مورخہ 29 محرم 1375 ہجری بمطابق 11 ستمبر 1955 عیسوی کو بانی مدرسہ حضرت مولانا جمال الدین صاحب لبیب انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قلب شہر احاطہ قبرستان میں ماضی قریب کے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، انہی کے سرانے پر اپنے استاد محترم کی یاد میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور 1 صفر سے مدرسے کا آغاز ہوا۔ مدرسہ اپنے قیام کے روز اول سے ہی درس تدریس اور خاموش دین کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مقامی و بیرونی طلبہ آتے ہیں اور اپنی علمی تشنگی بجھا لینے کے بعد اپنے مقام پر جا کر کے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مجلس ابنائے قدیم کے صدر و اراکین اور جملہ ممبران جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا، الحمدللہ یہ تمام ہی حضرات ہمارے اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں اور ایسے ملی دینی، ملی سماجی، ثقافتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کے عزائم کو مستحکم فرمائے اور غیب سے، اپنے خزانہ غیب سے ان لوگوں کی ضروریات کا تکفل فرمائے، ادارے کو ترقی عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے فارغین علماء کرام جو ہیں، علماء، حفاظ، قراء حضرات ہیں، یہ کوئی مکاتب قرآنیہ میں جا کر کے ایمانی افکار کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے اور کوئی مسجد کے ممبر و محراب سے امامت و خطابت کے ذریعے سے قوم و ملت کے رہنمائی اور قیادت کر رہا ہے، تو کوئی مدارس اسلامیہ کے اندر بیٹھ کر بوریہ نشین ہو کر کے قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر کی تعلیم میں منہمک ہے۔ اور ہمارے یہاں کے فارغ حضرات یہ بات بھی ہمارے لیے اعزاز کی ہے کہ چلہ 4 مہینہ اور سال بیرون ملک لگا کر کے لوگوں کی اصلاح و تربیت میں زور دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو فارغ علماء حفاظ ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے مقام پر جا کر کے دین کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور تمام ہی حاضرین سے اور سامعین سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے وہ اساتذہ کرام جو یہاں پر دین کی ایک طویل عرصے تک دین کی خدمت کر کے اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے ہیں، خاص طور سے مولانا جمال الدین صاحب لبیب انوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عطاء الرحمن، حافظ عبدالحمید، مولانا عبدالباری قاسمی صاحب اور دیگر، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعائے مغفرت فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے جو حضرات یہاں ابھی فی الحال دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، درس تدریس سے لگے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تا دم آخر اس عظیم خدمت سے منسلک رکھیں اور اخلاص کے ساتھ جو ہے تو یہ کام کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ادارے کی، پڑھنے اور پڑھانے والوں کی نظر بد سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ اسی طریقے سے فتین کی فتنے اور شریروں کی شرارت سے بھی حفاظت فرمائیں۔ اور خاص طور سے مجلس کے صدر مولانا سفیان جمالی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں، جو یہ تنہا تو کھڑے ہو گئے تھے لیکن دھیرے وہ ان کے ساتھ بڑھتے گئے۔ یہ لوگ جو ہے تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، شرف قبولیت عطا فرمائیں اور تمام نیکیوں کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آمین وآخر الدعوٰ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے حضرت مولانا کلیم احمد صاحب جمالی کے اعزاز میں
ایک پروگرام ترتیب دیا تھا جس پر مفتی اسماعیل صاحب نے ایک تفصیل سے خطاب کیا، لیکن مولانا کو عمرے پہ بھیجنے کی کیا وجہ تھی جو آپ لوگوں کے سامنے مجھے مناسب ہے کہ میں کچھ پیش کر دوں۔ رمضان المبارک کا موقع تھا اور فاروق راہی صاحب رات میں 11:30-12 بجے کے قریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھا نعت کا نذرانہ پیش کیے، اور اس کو ہم نے کچھ لوگوں کو جب ویڈیو وائرل کیا تو ہمارے ہی شہر کے کچھ علماء کرام آ کر کے کہنے لگے کہ کیوں نہ آپ مولانا کلیم صاحب کا اعزاز و اکرام کریں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کی وجہ، تو انہوں نے مجھے جو بتائی، میں بھی اتنا یہاں سے 2002 کے اندر فارغ ہوا، آج تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ مولانا اتنی کم مدت میں اور کم تنخواہ میں جو ہے مولانا اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار کتنی تنخواہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 1000 روپیہ ماہانہ دی جا رہی ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میرے ساتھ 3 ساتھی بیٹھے تھے، حافظ نور الامین صاحب، ڈاکٹر الطاف صاحب۔ میں نے برجستہ وہاں اعلان کیا کہ مولانا کو اپنے کو عمرے کے لیے بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل رہا اور ہمارے اپنے علماء کرام کی دعائیں رہی کہ مولانا کو سبق کے درجے میں ہم لوگ بھیج رہے ہیں۔ اب 5 وقتوں کی نماز کا ایک امام 12 سے 15 ہزار روپیہ اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے کہ مولانا فجر کی نماز میں یہاں آتے ہیں اور 70 سے 80 بچوں کو یہاں فجر میں مولانا کو اٹھانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اٹھائیں گے سب بچوں کو، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لے کے جائیں گے، نماز کے بعد سب کو تلاوت کے لیے بیٹھال کے مولانا جائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ 12 بجے ہمارے مدرسے کے ہاسٹل کی چھٹی ہوتی ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ 12 بجے کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ کھانے کے بعد گھر کام لکھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، اس کے بعد مولانا ظہر بعد سبھی بچوں کو قیلولہ کے لیے سلا کے جاتے ہیں۔ عصر کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اکثر قرآن خوانی کا سلسلہ رہتا ہے۔ عصر میں مولانا قرآن خوانی کے لیے بچوں کی ترتیب بنا کے بیچتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں مولانا آئیں گے تو مغرب کی نماز کے بعد سب بچوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری ہے۔ کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد پھر عشاء ہوگی، عشاء کے بعد نماز پڑھا کے سب بچوں کو تعلیم کے لیے بیٹھال کے جائیں گے۔ پلس ہمارے مقامی یا بیرونی بچوں کا پیر کے دن، جمعہ کے دن جو بچے جاتے آتے ہیں تو وہ بچے کیوں گئے ہیں، کیا گئے ہیں، ان کی پوری جانکاری ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اتنی خدمت کرنے کے بعد مولانا کو 1000 روپیہ ماہانہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے کچھ ساتھیوں نے چاہا کہ مولانا کا بہترین طریقے سے 28 سال اگر ہوا ہے تو 28 اداروں کی طرف سے شاندار استقبال ہو۔ ایک چھوٹی سی ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ تو مولانا کا اعزاز نہیں ہو سکتا، اصل اعزاز تو اللہ رب العالمین خود کریں گے۔ ہم مولانا کے مشکور ہے کہ مولانا نے ہماری چھوٹی سی کوشش کو اور ہماری ایک ان کے سامنے جو پیشکش کی مولانا نے قبول کیا، مولانا کے مشکور ہے۔ اور آخر میں سبھی یوٹیوبرس لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس 28 اداروں کے تمام ہی جو احباب آئے ہیں، ہمارے اپنے انتظامیہ، ہمارے اپنے مدرسے کے صدر و اراکین کا بھی بہت بہت مشکور ہوں۔ ہمارے ادارے مجلس ابنائے قدیم کے بھی جتنے بھی جملہ ممبران ہیں ان کا بھی مشکور ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔